الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 77 ہے۔ اس کا موضوع ہے اسلام کا معاشی نظام، ایک تعارفی جائزہ۔ یہ سبق 10 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، معاشی نظام کسے کہتے ہیں؟ دولت کی پیدائش، تقسیم اور خرچ کے بارے میں تفصیلات کو معاشی نظام کہتے ہیں۔ موجودہ معاشیات میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات اس کے وسائل کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور موجودہ معاشیات میں جب ضروریات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں خواہشات بھی داخل ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ محدود وسائل سے لامحدود ضرورتوں اور خواہشوں کو کیسے پورا کیا جائے اور کیسے ترقی کی جائے؟ موجودہ معاشیات میں ترقی سے مراد یہ ہے کہ افراد کی اور قوم کی دولت کیسے بڑھائی جائے اور معیار زندگی کیسے بلند کیا جائے۔ نمبر 2، یورپ کی معاشی تاریخ کا مختصر خاکہ۔ قرون وسطیٰ یعنی 400 عیسوی سے 1300 عیسوی تک کا زمانہ یورپ کا تاریک ترین دور ہے۔ قرون وسطیٰ میں یورپ کی معاشی زندگی پر جاگیردارانہ نظام مسلط تھا، کیونکہ اس دور میں یورپ کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر تھا اور تجارت اور صنعت و حرفت نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس نظام میں جاگیردار کسانوں کو تھوڑی تھوڑی زمین کاشت کے لیے دیتے تھے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے زمینی پیداوار کا بڑا حصہ لے لیتے، اور کاشتکار کے پاس عموماً صرف اتنا بچتا جس سے وہ اپنا اور اہل و عیال کا پیٹ مشکل سے پال سکتا۔ عملی طور پر کاشتکار اور جاگیردار کا تعلق غلام اور آقا کا تھا۔ کسان ایک طرف جاگیرداروں کے ظلم کا نشانہ بنتے اور دوسری طرف چرچ کے محافظ ان کی ہڈیوں کا گودا نکالتے۔ 16ویں صدی میں مختلف وجوہ کی بنا پر جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوا اور 17ویں اور 18ویں صدی میں مطلق العنان بادشاہتوں کے ظلم و ستم کا بازار گرم رہا۔ اس کے ساتھ 18ویں صدی میں یورپ میں صنعتی انقلاب آیا اور خالص مادی اور لادینی بنیادوں پر حاصل کی جانے والی یہی صنعتی ترقی نظام سرمایہ داری کیپٹلزم کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ صنعتی انقلاب اور اس کی پیدا کردہ خوشحالی پر سود، سٹے، جوئے وغیرہ کے ذریعے چند سرمایہ دار سانپ بن کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے صنعت و تجارت کا جو نظام قائم کیا اسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام مسلط ہونے کے بعد یورپ کی کل آبادی 2 طبقوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طبقہ ان مٹھی بھر سرمایہ داروں کا تھا جو پوری دولت اور وسائل کے مالک تھے اور اب حکومت کو بھی اپنی ذاتی اغراض کے تابع بنا چکے تھے۔ دوسرا طبقہ ان بے یار و مددگار مفلسوں کا تھا جو زیادہ سے زیادہ محنت کر کے بھی زندگی کی بنیادی ضروریات کو ترس رہے تھے۔ ان حالات میں مزدور اپنے حقوق منوانے کے لیے انجمنیں قائم کرنے لگے اور یورپ کے بعض مفکرین مزدوروں کی اس تحریک کی حمایت کرنے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ یہی تحریک اشتراکیت، سوشلزم کی شکل میں ڈھل گئی۔ نمبر 3، موجودہ دور کے 2 نمایاں معاشی نظام۔ اس وقت جو معاشی نظام دنیا میں رائج ہیں ان میں 2 نظام سب سے نمایاں ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم اور دوسرا اشتراکی نظام سوشلزم۔ سوشلزم کی انتہائی شکل کمیونزم ہے۔ سوشلزم کا آغاز 1789 کے انقلاب فرینچ ریولوشن سے ہے اور کمیونسٹ مینیفیسٹو 1848 میں کارل مارکس اور فریڈرک اینجلز نے لکھا تھا۔ نمبر 4، کیپٹلزم کا بنیادی فلسفہ۔ محترم سامعین، سرمایہ داری نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے آزاد چھوڑا جائے تاکہ وہ رسد اور طلب کے قدرتی قانون لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے کام لے اور بہتر سے بہتر معاشی کارکردگی دکھائے۔ مارکیٹ میں جس چیز کی جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی ہی اس کی سپلائی ہوگی۔ حکومت کو یا مذہب کو معاشی سرگرمیوں پر کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ معاشی سرگرمیاں بالکل آزاد ہونی چاہیے۔ نمبر 5، کیپٹلزم کی خرابیاں۔ نمبر 1، مذہب کو سیاست و معیشت سے خالی ہاتھ کر کے مسجدوں اور خانقاہوں میں گوشہ نشین کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ناجائز نفع اندوزی میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ نمبر 2، سرمایہ داری نظام میں دولت کی گردش سود، سٹے، جوئے اور آڑت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ان 4 چیزوں کے منطقی نتیجے میں پورے ملک کے وسائل پیداوار اور دولت کے تمام خزانوں پر چند سرمایہ داروں کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے اور طلب اور رسد کی فطری قوتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، بڑے سرمایہ دار چھوٹے تاجروں کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ اپنے کاروبار کو ترقی دے سکیں یا باقی رکھ سکیں۔
نمبر 4، غریب کی غربت اور سرمایہ دار کی دولت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 5، ملازمت اور مزدوری کے طلبگاروں میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن مشینوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے انسانی محنت کی کھپت روز بروز کم ہونے لگتی ہے، جس سے ملک میں بے روزگاری کا طوفان آ جاتا ہے۔ نمبر 6، اس نظام میں مالدار ہونا ہی ہر عزت اور شرافت کا معیار بن جاتا ہے۔ علم، عقل اور اعلیٰ اخلاق کے بجائے انسان کی قدر و منزلت اس کے بینک بیلنس سے ہوتی ہے۔ افراد کو صرف کھانے کمانے کی دھن ہو جاتی ہے۔ خود غرضی، سنگ دلی، عیاشی اور اخلاقی دیوالیہ پن اس نظام کا ایسا خاصہ ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ زیادہ نفع کمانے کے لیے حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر اوریاں فلمیں بنانے سے زیادہ پیسہ بنے تو سرمایہ دار غریبوں کے لیے گھر کیوں بنائے گا، اور اگر ماڈلنگ میں زیادہ پیسہ ہوگا تو عورتیں پردہ کیوں کریں گی؟ نمبر 6، ورلڈ کیپٹلزم کے ظلم و ستم کے بارے میں امریکی مصنف جان پرکنز کا بیان۔ جان پرکنز مشہور امریکی مصنف ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین۔ اس میں امریکہ کی معاشی غارت گری کو بے نقاب کیا ہے۔ اس کتاب میں جان پرکنز کہتا ہے، دنیا میں آدھے سے زیادہ انسان اس وقت یومیہ $2 سے بھی کم پر گزارا کر رہے ہیں، اور یہ مقدار تقریباً اتنی ہی ہے جتنی وہ 1970 کی دہائی کے شروع میں کماتے تھے۔ موجودہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم کی مزید تفصیل کے لیے پیٹر فلپس کی کتاب جائنٹس کا مطالعہ کریں۔ نمبر 7، سوشلزم کا بنیادی فلسفہ۔ اشتراکیت دراصل سرمایہ داری نظام کے رد عمل کے طور پر سامنے آئی تھی۔ سوشلزم میں فرد کی آزادی بھی ختم کر دی گئی اور بازار کی قوتوں، طلب اور رزق کو بھی چھوڑ کر سب کچھ حکومت کے اختیار میں دے دیا گیا، اور حکومتی منصوبہ بندی کو تمام مسائل کے حل کا طریقہ بتایا گیا۔ اشتراکیت کا کہنا ہے کہ ذاتی استعمال کی اشیاء ذاتی ملکیت ہو سکتی ہیں، لیکن پیداواری وسائل، زمینیں، کارخانے وغیرہ قومی ملکیت میں ہوں گے اور حکومتی انتظام سے چلائے جائیں گے۔ حکومت قومی مفاد کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرے گی اور آمدنی کی صحیح تقسیم کی ذمہ دار ہوگی، اور لوگوں کو ان کی محنت کے حساب سے لگی بندی تنخواہ ملے گی۔ سوشلزم صرف ایک معاشی نظام ہی نہیں بلکہ ایک الگ نظریہ حیات ہے اور ایک پورا مذہب ہے جو دنیا کے تمام مذاہب سے یکسر مختلف ہے۔ نمبر 8، سوشلزم کی خرابیاں۔ نمبر 1، افراد کی آزادی بالکل ختم ہونے کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں کا معیار اور رفتار بری طرح متاثر ہوتی ہے، کیونکہ جس کام سے آدمی کو ذاتی دلچسپی اور فائدہ نہ ہو وہ اسے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا۔ کیپٹلزم نے افراد کو لامحدود آزادی دے دی اور سوشلزم نے بالکل ہی گلا گھونٹ دیا۔ آدمی جب یہ سوچے گا کہ میں چستی سے کام کروں خواہ سستی سے، آمدنی بہرحال یکساں ہے، تو بہتر کارکردگی کا ذاتی جذبہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، سوشلزم میں حکومت بھی چونکہ معصوم اشخاص پر مشتمل نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے غلطی ہونے یا اس کی نیت میں فطور آنے سے زمین فساد سے بھر جائے گی۔ نمبر 3، اشتراکی نظام حکومت کے انتہائی جبر و تشدد کے بغیر چل نہیں سکتا، کیونکہ اس میں لوگوں کی زمینیں وغیرہ زبردستی حکومت چھین لیتی ہے۔ یہ تمام خرابیاں صرف نظریاتی نوعیت کی نہیں بلکہ اشتراکیت کی پہلی تجربہ گاہ روس میں 74 سال کے تجربے نے یہ تمام خرابیاں پوری طرح ثابت کر دی ہیں۔ سوویت روس کے خاتمے کے موقع پر خود روس کے صدر یلسن نے کہا تھا، کاش اشتراکیت نظریے کا تجربہ روس جیسے عظیم ملک میں کرنے کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے رقبے میں کر لیا گیا ہوتا، تاکہ اس کی تباہ کاریوں کو جاننے کے لیے 74 سال نہ لگتے۔ نمبر 9، اسلام کی معاشی تعلیمات۔ حضرات محترم، اسلام اپنا الگ معاشی نظام رکھتا ہے جو سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے مختلف ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی خد و خال درج ذیل 5 نکات میں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، اسلام معاشی سرگرمیوں کو مقصود اصلی قرار نہیں دیتا بلکہ آخرت کی فلاح کو اصل مقصد بتاتا ہے۔ نمبر 2، مال و دولت کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے اپنے فضل و کرم سے ایک محدود مدت کے لیے مال اپنے بندوں کو عطا کیا ہے اور ایک خاص دائرے میں رہ کر معاشی سرگرمیوں کا حکم دیا ہے، اور انسان کو آخرت میں اپنی معاشی سرگرمیوں کا جواب دینا ہے، جبکہ سرمایہ داری اور اشتراکی نظام دونوں کی بنیاد مادی فلسفے میٹیریلزم پر ہے۔
جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت میں ہمیں کوئی زندگی ملنے والی نہیں، لہٰذا انسان کا سب سے بنیادی اور اہم ترین مسئلہ معیشت کا مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کرنا انسان کا مقصود زندگی ہے، اور اس مسئلے کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 3، اسلام میں انفرادی ملکیت کا اعتراف اور احترام ہے، لیکن اسے بالکل بے لگام نہیں چھوڑا گیا، اور زمین میں فساد مچانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نمبر 4، رسد اور طلب کی قوتوں کو آزادی دی جائے گی، لیکن تاجروں کو کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی، تاکہ بازار پر کسی کی اجارہ داری قائم نہ ہو جائے۔ نمبر 5، تاجروں پر کچھ پابندیاں شرعی نوعیت کی ہیں، جیسے سود، جوا، خلاف شرع طریقے سے خرید و فروخت اور خلاف شرع ایڈورٹائزنگ کی ممانعت وغیرہ، اور زکوٰۃ، عشر وغیرہ کی ادائیگی۔ اور کچھ پابندیاں حکومت کی طرف سے ہوں گی، جیسے مثلا ضرورت کے وقت بھاؤ مقرر کرنا، اور کچھ پابندیاں اخلاقی ہیں، جیسے نفلی صدقات کی ترغیب وغیرہ۔ نمبر 10، اسلامی معاشی نظام کی خوشحالی کی ایک جھلک۔ محترم سامعین، اسلامی معاشی نظام اگر پوری طرح نافذ ہو تو اس کی خیریت اور برکت کیسی ہوتی ہے، اس کا اندازہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے 2 واقعات سے لگائیے۔ پہلا واقعہ، مصر کے گورنر نے حضرت کو لکھا کہ تنخواہیں ادا کرنے کے بعد بھی بیت المال میں بہت سا مال جمع ہے، اس کا کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ذمہ قرض ہو وہ ادا کر دو، جو شخص مہر ادا نہیں کر سکتا اس کا نکاح کر کے مہر بیت المال سے ادا کر دو۔ گورنر نے پھر لکھا کہ مال اب بھی بچ گیا ہے، آپ نے فرمایا ذمیوں کی مدد کر دو۔ دیکھیے ایک صوبے کا ریونیو اتنا ہو گیا کہ تنخواہیں بھی ادا ہو گئیں، عوام کے ذاتی قرضے بھی اتر گئے، غریبوں کے نکاح کے مہر بھی ادا کر دیے گئے، اور ذمیوں کی بھی مدد کر دی گئی۔ دوسرا واقعہ لیجئے، یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے افریقہ میں صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ میں نے صدقہ وصول کر کے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا جو مستحق ہوں، تو مجھے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جو صدقہ لینے پر آمادہ ہو۔ یہ ہے اسلام کی معاشی ترقی کہ پورے صوبے میں کوئی صدقہ لینے والا نہیں رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت راشدہ کا عکس سمجھا جاتا ہے، جب عکس کا یہ حال ہے تو اصل میں کیا کچھ ہوگا۔ دوسری طرف ایک اور منظر دیکھیے، ماضی قریب میں 2010 میں عالمی سرمایہ داری نظام میں جب معاشی بحران آیا تھا تو اس بارے میں ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہوا۔ اس میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی کو دعوت دی گئی کہ موجودہ معاشی نظام میں دینی نقطہ نظر سے جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کا حل بتائیں۔ حضرت نے جو مقالہ اس موقع پر تحریر فرمایا تھا وہ بھی اسلامی معاشیات کی اہمیت سمجھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو اسکرین پر دکھائی گئی کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 77 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 78 کا موضوع ہوگا تفریح اور کھیل شریعت کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اجتماعی زندگی بھی اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق دیں، آمین۔